چاہیے اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر ہے 240 جو آپ کے سامنے ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا آغاز کرتے تھے تکبیر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تکبیر کے ساتھ، اور قرات شروع کرتے الحمد سے۔ قرات کس سے شروع کرتے؟ الحمد سے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث نمبر 238 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم او کما قال، کہ طہارت نماز کی کنجی ہے، یعنی طہارت اگر مکمل ہوگی، صحیح ہوگی تو آپ نماز کا آغاز کر سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، اور نماز کا جو آغاز ہے وہ تکبیر تحریمہ سے ہے، اور نماز سے جو باہر نکلنا ہے وہ سلام کے ذریعے سے ہے۔ تو نماز کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے، یعنی تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ نیت کے حوالے سے میں چند ایک باتیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر اس سال عرض کرتا چلوں۔ یہ آپ کے سامنے تنویر الابصار مع الدر المختار ہے جو ہمارے علماء کرام کا فتویٰ ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا سنت ہے۔ کس معنی میں؟ کہ اس کو اسلاف نے پسند کیا ہے، یہ ہمارے علماء کا طریقہ ہے۔ سنت اصطلاحی یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے اصحاب سے یہ منقول نہیں ہے، نہ تابعین سے منقول ہے۔ جو ہم زبان سے نیت کرتے ہیں، جو ہم زبان سے نیت کرتے ہیں، اس کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، نہ صحابہ نے بیان کیا ہے، نہ تابعین نے بیان کیا ہے۔ ہمارے بعض علماء نے اس کو ضرور ذکر کیا ہے۔ علامہ شامی کہتے ہیں یہ اسلاف کا اچھا طریقہ ہے، ورنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اب ہم کیا کرتے؟ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اقامت مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اقامت مکمل ہو چکی ہوتی ہے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی ہوتی ہے۔ اس طرح کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ نماز کا آغاز کس سے ہے؟ تکبیر تحریمہ سے۔ تو امام صاحب نماز کا آغاز کر چکے ہوتے، اب صف میں کوئی موصوف کھڑے ہوتے، 2 رکعت نماز فرض فجر، وقت نماز فجر، منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ اتنے وہ بعض اوقات اس کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے وہ قرات شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے کیا پڑھا کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے، نہ آپ کے اصحاب سے، نہ تابعین سے یہ ثابت ہے۔ ہمارے بعض علماء نے اس کو پسند کیا ہے۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ آپ جب گھر سے آ رہے ہیں، اب آپ گھر سے کیا نیت کر کے آئے؟ اب میں وہاں سے آ رہا ہوں، آگے ہر صف والا دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب آ رہے ہیں، تو سب کے ذہنوں میں یہ بات مسلم ہے، ثابت ہے کہ یہ کس لیے آگے آ رہے ہیں؟ نماز پڑھانے کے لیے آگے جا رہے ہیں۔ آپ سب بھی گھر سے وضو کر کے نکلے ہیں، کس لیے؟ نماز کے لیے۔ اب اسی طرح نماز جنازہ، اب اتنا سفر ہم کرتے ہیں نماز جنازہ کے لیے، جنازہ ادا کرنے کے لیے، وہاں جا کے پھر ہم کہتے ہیں 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، پیچھے اس امام کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، نہ آپ کے اصحاب سے، نہ تابعین سے، صرف بزرگان دین نے اس کو کہا تھا۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ سنت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نہ آپ کے صحابہ کی، نہ تابعین کی۔
یعنی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو تو آپ کو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی، جب میں نیا نیا آیا تو یہ بھی سننے کو ملا کہ جی تسی بھی نیت کرتے ہیں، آپ بھی نیت کرتے ہیں کہ میں اپنے مقتدیوں کی امامت کی نیت کرتا ہوں۔ تو میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا، جن بزرگوں نے مجھے کہا تھا، میں کہا سارے تو نہیں آئے ہوتے، جو بعد میں آئے ہوں گے ان کی کیا کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے تسی اتنا کریا کرو، یا اللہ جڑے پیچھے ہے یا جڑے پیچھے آنے والے انہاں سارے دی نیت کرنا۔ تو میں نے کہا اتنے سیاپے کی ضرورت کیا ہے، کیا یہ کوئی سنت عمل ہے؟ تو یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو مسئلہ ذکر کر دیا کہ علماء کا یہ بیان ہے کہ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے تاکہ آپ کا عمل اور آپ کا قول ایک ہو جائے، وگرنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پر لازم نہیں ہے۔ اچھا، آپ گھر سے آ رہے ہیں تو نماز کی نیت کے لیے ہی آ رہے ہیں، یہی نیت جو ہے وہ کافی ہے۔ آپ گھر سے جا رہے ہیں نماز جنازہ کے لیے، یہی نیت ہی کافی ہے۔ جو نماز کی مسنون کیفیت ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے اور یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور صحیح بخاری کی جو حدیث نمبر ہے یہ ہے 6251۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فصلی، اس نے نماز ادا کی۔ ثم جاء فسلم علیہ، نماز ادا کرنے کے بعد وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کر حضور کو سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، سلام کا جواب دیا۔ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹو، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جبکہ اوپر کیا ہے؟ فصلی، اس نے کیا کیا تھا؟ نماز پڑھی تھی۔ اس نے کیا کیا تھا؟ نماز۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم نے نماز۔ فرجع فصلی، وہ دوبارہ لوٹا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ آیا، دوبارہ سلام عرض کیا۔ حضور نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا فرجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال فی الثانیہ او فی التی بعدہا، 2 بار ایسا ہوا یا 3 بار ایسا ہوا تو آخر کار اس نے عرض کیا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیں نماز کیسے ہے، میں تو پڑھا ہوں نماز، لیکن آپ فرما رہے نہیں پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، اب سارے اس پہ توجہ کریں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اچھی طرح سے وضو کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف منہ کرو، رخ کرو، فکبر، تکبیر کہو۔ کون سی تکبیر ہے یہ؟ تکبیر تحریمہ۔ ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، پھر جو تمہیں قرآن یاد ہے آسانی سے وہ قرآن کی قرات کرو، سورہ فاتحہ اس کے ساتھ سورت ملاؤ۔ ثم ارکع، قرات کے بعد کیا کرو؟ رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، رکوع کرو یہاں کے اطمینان سے رکوع کرو۔ ثم ارفع حتی تستوی قائما، رکوع کے بعد سر اٹھاؤ یہاں تک کہ ٹھہر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان نظر آئے۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدے میں جاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور اطمینان سے بیٹھو۔ ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اپنی ساری نماز اسی طریقے سے ادا کرو۔ یہ ہے نماز کا طریقہ۔ قیام کرو اطمینان کے ساتھ، رکوع کرو، رکوع کے بعد کھڑے ہو کس کے ساتھ؟ سجدہ کرو، سجدے کے بعد بیٹھو اطمینان کے ساتھ۔ اب ہمارے ہاں مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے کا جو رواج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 بار یا 3 بار فرمایا تھا جاؤ لوٹ جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ لوٹ جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز۔ تو ہم بھی اگر ایسی ہی نماز پڑھتے ہوں گے تو ہماری نمازوں کا پھر کیا معاملہ ہوگا؟ جو ان کو کہہ دیا گیا جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔
اب اس کے بعد آ جاتا ہے تکبیر کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے ملتا ہے، اذا قام الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہے استقبل القبلہ، قبلہ رخ ہوتے، ورفع یدیہ، اور ہاتھوں کو اٹھاتے اور پھر کہتے اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں جو طریقہ ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھانا اور اللہ اکبر دونوں برابر ہو جائیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہا جائے، تکبیر کہہ لی جائے، تو پھر ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ لیکن جس حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، پہلے آپ نے کیا کیے؟ ہاتھ اٹھائے اور پھر آپ نے اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ جو ہے صحیح مسلم کا، کہ ہاتھ اٹھانے کہاں تک ہے، ہاتھ اٹھانے کہاں تک ہے۔ اس میں سب سے پہلی روایت ہے بخاری اور مسلم کی، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 735 اور مسلم کی 390، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اس میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کاندھوں تک۔ جب نماز کا آغاز کرتے تو ہاتھ کہاں تک اٹھاتے؟ کاندھوں تک۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے، حدیث نمبر 391، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تکبیر کے لیے تو آپ حتیٰ یحاذی بہما اذنی، تو آپ اپنے کانوں تک اٹھاتے۔ پہلی تکبیر کہاں تک؟ کاندھوں تک۔ دوسری تکبیر میں، دوسری روایت میں کانوں تک۔ ایک میں آیا کندھوں تک، دوسری میں آیا کان تک۔ اسی طرح تیسری روایت ہے صحیح بخاری کی 401 نمبر، وائل بن حجر کہتے ہیں، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر وصف حمام حیال اذنی، آپ نے اپنے کان کی لو تک یا اپنے کانوں کے پردوں تک آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ اب یہ تین روایتیں ہمارے سامنے ہیں، ایک میں کاندھوں تک کا ذکر ہے اور دوسری دونوں میں کان تک کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ امام نووی شافعی متوفی 676 ہجری لکھتے ہیں شرح صحیح مسلم کے اندر، فرماتے ہیں وَأَمَّا صِفَةُ الرَّفْعِ فَالْمَشْهُورُ مِن مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ الْجَمَاهِيرِ، ہمارے اور جمہور کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ بِحَيْثُ، کہ اپنے ہاتھوں کو کس طرح اٹھایا جائے، تو حاذی اطراف اصابعہ فروع اذنی ای علی اذنی، کہ انگلیاں ہو جائیں کان کے پردوں تک، و ابہاماہ شمحتی اذنی، اور انگوٹھے ہوں کان کی لو تک، و راحتاہ منکبی، اور ہاتھ کہاں ہوں؟ گھٹنوں تک۔ تو ان تینوں روایتوں پر عمل ہو جائے گا۔ ان تینوں روایتوں پر امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہور کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہاتھوں کو اٹھایا جائے تو انگلیاں کانوں سے اوپر، انگوٹھے کان کی لو تک اور ہاتھ کندھوں تک۔ اب اس میں یہ ذہن میں رہے، یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے، یہ طریقہ درست، اسی طرح یہ بھی، اسی طرح یہ بھی، اسی طرح یہ بھی، بلکہ انگلیاں سیدھی ہوں اور قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ ہم اس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے کہ ہمارے ہاتھ کانوں تک، کان کی انگوٹھے کان کی لو تک اور انگلیاں کانوں کے پردوں تک، اور ہاتھ کہاں تک ہوں گے۔ ہم ان تینوں روایات پر عمل کرتے ہیں، اور یہ تینوں روایتیں بخاری میں بھی ہیں، اور جو دوسری دونوں روایتیں ہیں وہ صحیح مسلم کے اندر ہیں، یعنی ایک میں کاندھوں تک کا ذکر ہے، دوسری میں کانوں تک کا ذکر ہے۔ تو ان تینوں روایات کو جمع کیا گیا، تینوں روایتیں صحیح ہیں۔ ان تینوں پر عمل ایک ہی صورت میں ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا لیتے ہیں، کہ انگوٹھے کان کی لو تک ہوتے ہیں اور انگلیاں کانوں کے پردوں تک ہوتی ہیں، تو ہم یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ مکمل کر لیتے ہیں۔ اب اس میں اگلی بات یہ ہے تکبیر کہتے ہوئے انگلیاں کھول کے رکھنا، یوں نہیں ہونی چاہیے، یوں بالکل کہ نشر الاصابع عند التکبیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر کہتے تو آپ کی انگلیاں اپنی اصل حالت پر ہوتی تھی، یوں نہیں ہوتی تھی،
یوں، بلکہ ان کو نارمل حالت پر رکھا جاتا، نہ انگلیاں ملائے نہ ان کو تفریق کرے۔ یہ ولم یفرج بین اصابعہ ولم یدمھا، نہ ان کو ملا کے رکھے گا نہ ان کو کھول کے رکھے گا، بلکہ ان کو اپنی اصل حالت پر رکھے گا۔ صحیح ابن خزیمہ کی یہ حدیث ہے، اور صحیح ابن خزیمہ کی یہ حدیث نمبر ہے 459۔ اب نماز کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، کہ ہم نے نماز کے اندر طریقہ کیا رکھنا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص جو تھا وہ آخری صف میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ الا تنظر کیف تصلی، تجھے نہیں پتہ تو نے نماز کیسی پڑھی ہے؟ تجھے نہیں پتہ؟ ان احدکم اذا قام یصلی انما یقوم یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ایسے ہے جیسے رب سے کلام کر رہا ہے، رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ وہ اپنے رب سے کیا کر رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے۔ نمازی کیا خیال کرے کہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ یاد رہے جو سرگوشی کرنے والا ہوتا ہے وہ پورا متوجہ ہو کر اگلے سے بات کرتا پورا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا جب تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اپنا ذہن میں رکھے کہ وہ اللہ سے کیا کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے۔ اور سرگوشی کس سے ہوتی ہے؟ جس سے آپ کا بہت گہرا تعلق ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا ہمدرد ہو، آپ کا جاننے والا ہو، آپ کا خیر خواہ ہو، آپ اس کے آرام سے کان میں جا کے بات کرتے۔ انجان آدمی، اجنبی آدمی کے کان میں بات کرتے ہیں آپ؟ جو آپ کا جاننے والا نہ ہو وہ آپ اس کے کان میں بات کر سکتے ہیں؟ آپ دوست کے کان میں بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے اس جملے میں جو محبت چھپی ہوئی ہے اس کو سمجھیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے، پھر اس حدیث میں یہ بھی ہے فرمایا، اب وہ کون سی صف میں تھا؟ آخری صف میں۔ حضور نے اسے فرمایا تھا اے فلاں تو اللہ سے ڈرتا؟ اب حضور آگے نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے نماز کے بعد اس شخص کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کو خبردار کیا، اور وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے میں تمہیں اپنے پیٹھ پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ تو جب تم میرے پیچھے نماز پڑھنے آؤ تو ذہن میں یہ بات رکھ کے آیا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سب بات کی خبر ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بڑی اہم بات، اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے نمازی۔ اب یہ کیفیت اس کے اندر کب پیدا ہوگی؟ جب اس کو نماز کے صحیح تراجم کا، اس کی تفہیم کا اس کو پتہ ہوگا، معانی کا، کہ میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، میں قیام میں ہوں، میں رکوع میں ہوں، میں سجدے میں ہوں، میں تشہد میں ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ اچھا، اب اگلا مسئلہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 730۔ رکوع میں جب جاتے تکبیر تحریمہ کا ہو گیا، ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے بعد رکوع میں ہاتھوں کو رکھا کیسے جائے گا؟ ثم یرکع ویضع راحتیہ علی رکبتیہ، اب جب رکوع کرے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے۔ اور اگلی حدیث میں یہ ہے ثم رکع فوضع یدیہ علی رکبتیہ کأنہ قابض علیہما، ایسے رکھے جیسے ان کو مضبوطی سے، اب یہ توجہ رکھیے گا، یہ انگلیاں کھول کے رکھے گا، انگلیاں کھول کے رکھے گا۔ ہمارے ہاں بعض نے ایسے رکھی ہوتی ہیں، بعض نے سیدھی رکھی ہوتی ہیں، بعض نے ویسے صرف سہارا دیا ہوتا ہے۔ انگلیاں کھول کے گھٹنے کو کیا ہوگا؟ کأنہ قابض علیہما، گویا گھٹنوں کو کیا کیا ہوا ہے، مضبوطی سے۔ تو انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی۔ ہمارے علماء نے اس کا طریقہ یہ بیان کیا کہ 3 انگلیاں نیچے کی طرف، اور یہاں انگوٹھے ایسے پکڑا ہوا ہوگا کہ گھٹنے کو، صرف گھٹنے پر ہاتھ نہیں رکھنا بلکہ گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہ ہے رکوع کا طریقہ۔ اور رکوع میں بھی کیا ہوگا؟ فرج اصابعہ، انگلیاں کشادہ ہوں گی، انگلیاں، صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نمبر ہے 594، انگلیاں کیا ہوں گی؟ رکوع کی حالت میں بھی کشادہ ہوں گی۔ اب آ جاتا ہے سجدہ۔
سجدے میں حضرت برا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدت فدع کفیک ورفع مرفقیک، کہ کیا ہو دونوں ہاتھ جب سجدے میں رکھے گا تو یہ جو ہاتھ ہوں گے یہ پہلوؤں سے علیحدہ ہوں گے، ہاتھ پہلوؤں سے علیحدہ ہوں گے۔ کتنے علیحدہ ہوں گے؟ مالک بن بحینا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، واضح ہوتا تھا۔ یوں سمٹ کر سجدہ نہیں کرتے تھے، ایسے سمٹ کر سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے پہلو، آپ کے بازو آپ کے پہلوؤں سے اور پیٹ رانوں سے جدا ہوتا تھا۔ اس کی کیفیت یعنی اس حدیث میں کیا ہے کہ آپ کے یہ جو بازو ہیں یہ پہلوؤں سے اس سے کیا ہوں گے؟ جدا ہوں گے۔ اب جو اگلی کیفیت ہے اس میں بھی واضح ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 496 حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اذا سجدہ، جب رسول اللہ سجدہ کرتے تو آپ کا پیٹ مبارک زمین سے اتنا اونچا ہوتا، آپ کا پیٹ نہ رانوں سے ملا ہوتا، گھٹنے اور پیٹ اتنا اونچا ہوتا، لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیہ لمرت، اگر بکری کا چھوٹا بچہ نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ سنن ابو داؤد کی بھی حدیث نمبر 898 اس میں بھی یہی ہے کہ اذا سجدہ جافا بین یدیہ، تو آپ کے ہاتھ جدا ہوتے، کشادہ ہوتے کہ اگر بکری کا بچہ نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ رکوع میں ایک اور ادب یہ ہے کہ رکوع میں اپنی پیٹھ سیدھی رکھے گا، رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کیا کرے گا؟ سیدھی رکھے گا۔ اس میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، رکوع میں اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی رکھے، یعنی اس کو اتنا جب وہ اتنا اونچا ہو کے سجدہ کرے گا تو اس کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ یہ نماز کے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ان روایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔